نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ صدا نہ پائی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ پائی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ سنگت یارا اللہ بولو ہر دم اللہ ذرا سارے مل کے پڑھیے میرے اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ بولو ہر دم اللہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے ویخ لے کامل دے در ہوتے ویخ لے کامل دے در ہوتے اج بھی دیوے پل دے اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ 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 بولو ہر دم اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم
پیکرے لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم شہنشاہ امم تاجدار حرم شہر یار ارم پیغمبر محترم رسول محتشم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کش پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی یہ محفل ذکر و فکر ماہانہ محفل جو کہ حاجی صاحب دی رہائش گاہ تے منعقد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے خدا ساری حاضری قبول منظور فرمائے۔ ایک دو گلاں موت دے فکر کرن دے بارے میں عرض کرن دی کوشش کر رہا۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دی ذات وہ ذات ہے جن نے موت نو اور حیات نو اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ تہاڈا اندازہ کیتا جائے یا تانوں ویکھیا جائے، تہاڈی آزمائش کیتی جائے، تانوں پرکھیا جائے کہ تہاڈے وچوں کون چنگا عمل کردا ہے تے کون بھیڑا عمل کردا ہے۔ جڑا میں اللہ دے ذکر دے بارے شعر پڑھیا ہے نا، یہ ایک جملہ ہے کہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو آگے کے جانا پیا، تیری موت تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ مت خیال کر کے میرے پیچھے کوئی نہیں، تیرے پیچھے تیرا دشمن لگ جائے نا تو تینوں فکر پی جاتا ہے کہ میرے پیچھے میرا دشمن لگا ہے، مینوں بچا لو، مینوں چھپا لو، مینوں محفوظ کر لو۔ میرے پیچھے ڈاکو لگے نے، میرے پیچھے چور لگے ہوئے نے، میرے پیچھے میرے قاتل لگے ہیں، میرے پیچھے میرے دشمن تے میرے ویری میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہاں بڑیاں مینوں دھمکیاں لائیاں نے، بڑے بڑے چیلنج کیتے نے تے بڑی بڑی مینوں انہاں وارننگ دتی بھئی اپنا بندوبست کر لے، اسی تیرے پیچھے لگے ہوئے۔ تیرے پیچھے تیرا دشمن لگ جائے نا تے تینوں اتنا فکر ہوندا ہے کہ تو دعائی پار چھڑنا، مینوں لکا لو، مینوں چھپا لو، مینوں بچا لو۔ حقیقت وچ کدی کدی نہیں بلکہ ہر ویلے، یہ نہیں کہ صبح نہیں تے شام نو صحیح، شام نو نہیں تے صبح صحیح، دنے نہیں تے رات نو صحیح، رات نو نہیں تے دنے صحیح، ہر وقت ہر ویلے، ہر صبح ہر شام ہر دن ہر رات ہر ہفتہ ہر مہینہ ہر سال، ہر وقت تیری موت تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے تے تو اگے اگے جا رہے ہیں۔ اس گل دے اوتے غور کرنا چاہیے کہ اگے اگے اسیاں تے ساڈی موت سارے ساڈے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اسی موت کولوں کدی بھی اپنا آپ نہیں بچا سکتے۔ قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تسی موت کولوں بچن دے واسطے مضبوط قلعے دے اندر بھی جا کے لک جاؤ، چھپ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ تے موت دا فرشتہ تانوں اوتھے بھی آ کے مل پوے گا۔ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو۔ ہن سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح دوپہر شام ہر روز 3 مرتبہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہر انسان دے گھر وچ چکر لاندے نے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام ہر انسان دے گھر وچ ہر روز ناگا نہیں پاندے، ہر روز تے ہر انسان دے گھر وچ ایک چکر صبح، ایک چکر دوپہر نو، ایک چکر شام نو، 3 چکر روزانہ ہر گھر وچ لگدے نے۔ کدے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام دے۔
جناب اسرائیل علیہ السلام آ کے وہندے نے کہ اس گھر دا کیڑا فرد ایسا وے کہ جدے زندگی دے کنے ساہ باقی رہ گئے نے، کنے دن باقی رہ گئے نے، کنیاں راتاں باقی رہ گئی نے، کنیاں صبح باقی رہ گئی، کنیاں شاماں باقی رہ گئی نے، کنے پانی دے گھٹ باقی رہ گئے نے، روٹی دے لقمے کنے باقی رہ گئے نے۔ ہر انسان دی زندگی دا جڑا دفتر ہے نا، اس دفتر دے کاغذات نو حضرت اسرائیل علیہ السلام چیک کرتے ہیں، اے وی فلانا گھر دا بندہ ہے، فرد ہے، یہ زندگی باقی کنی رہ گئی ہے۔ روزانہ پھر ایک دن وچ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک دن وچ 3 مرتبہ، ایک دن وچ 3 مرتبہ، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، کنے باقی گھٹ رہ گئے نے پانی دے، روٹی دے لقمے کنے رہ گئے نے، زندگی دے ساہ کنے رہ گئے نے۔ اینج سمجھو نا جس طرح تواڈے گھر وچ کوئی ایسا بندہ آوے 4 سویرے چکر لا کے واپس چلا جائے، نہ تسی او دے واقف ہو نہ او تہاڈا واقف ہوئے، نہ تسی اونوں جاندے ہو نہ تہانوں او جاندا ہوئے، تے گھر وچ آوے بغیر بوہا کھڑکان تو، بغیر اجازت لین تو گھر وچ آوے تے ویکھ کے چلا جاوے، چکر لا کے چلا جاوے، ایک دن ایسا عمل کو کر کے چلا جاوے تے تہانوں پی جاندا فکر یہ کون بندہ سی، اینوں نہ میں جاندا سا نہ یہ مینوں جاندا ہے، کون سی یہ، کنے اینوں بھیجیا سی، کنے اینوں بلایا سی، کیوں یہ آیا سی، یہ کی کرنا آیا سی، یہ کوئی جسوس تے نہیں، یہ کوئی پیتی تے نہیں، یہ کوئی ساڈے گھر دا بھیت تے نہیں لے کے گیا، چوری کرن دے واسطے، ڈاکہ مارن دے واسطے، کوئی ایسا ویسا کام کرن دے واسطے، کوئی بھیت تے نہیں لے کے گیا، کوئی سوہ تے نہیں لے کے گیا۔ وہ جنی دیر تک اس بندے نو ٹریس نہ کر لیا جائے، جنی دیر تک اس بندے دا پتہ نہ کر لیا جائے، انی دیر تک گھر والوں نو ٹینشن لگی رہندی ہے، یہ کون سی، کیوں آیا سی، کنے نو بلایا سی۔ تے گھر وچ ایسا بندہ ایک اجنبی آ کے چکر لا جائے تے تانوں بڑا فکر پی جاندا ہے، بڑی ٹینشن لگ جاندی ہے۔ اے خیال کرو کہ جناب اسرائیل علیہ السلام ہر گھر وچ چکر لاندے نے تے ہر روز چکر لاندے نے، ہر گھر وچ تے ہر روز چکر لاندے نے، ایک چکر صبح دے، ایک چکر دوپہر نو، ایک چکر شام نو، اس واسطے کہ ہر انسان دی زندگی دے دفتر دی کاغذات نو چیک کیتا جائے کہ کنا وقت باقی رہ گیا وے۔ اس واسطے تو بے فکر ہے، تو غافل ہو چکے ہیں، تینوں نہیں پتا تیرے گھر چ کون آندا پیا تے کون چکر لاندا پیا تے کون کی کچھ چیک کردا پیا۔ اسرائیل علیہ السلام تیرے زندگی دا دفتر چیک کردے نے پے، تیری زندگی دے ساہ روزانہ چیک کردے نے، تیری روٹی دے لقمے روزانہ چیک کردے نے، تیرے پانی دے گھٹ روزانہ چیک کردے نے، تیری زندگی دے دن روزانہ چیک کردے نے، تیری زندگی دے راتاں روزانہ چیک کردے نے۔ تو یہ سمجھ میں اگے اگے جا رہا ہوں تے موت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ ہو بولو ہر دم اللہ ہو، اللہ ہو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دی کچہری لگی ہوئی ہے، پوری دنیا دے بادشاہ جنہ دے اوتے آپ دی بادشاہی، انساناں دے اوتے آپ دی بادشاہی، اور پریاں دے اوتے، ہر قسم دی مخلوق دے اوتے، بلکہ ہوا دے اوتے آپ دی بادشاہی، آپ دی کچہری لگی ہوئی ہے، ہر قسم دی مخلوق آپ دی بارگاہ دے وچ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہویا، عرض کیتی حضور مینوں فٹافٹ ہندوستان دی زمین دے تے پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کیتی حضور اے جڑا بندہ آیا نا، اے میرے وال گھور گھور کے ویندا وے پیا، ڈیلے پاڑ پاڑ کے میرے وال ویندا پیا، گھور گھور کے میرے وال ویندا پیا، تے مینوں فٹافٹ ہندوستان پہنچاؤ۔ میں ہندوستان چوں آیا ہاں تہاڈی بارگاہ چ، مینوں یہ ڈر لگدا وے پیا کتنے میری جان نہ لے لوے تے میں آنا وا کہ میں اپنے جیز وچ جا کے مرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دیتا،
ہوائے اس بندے نو فٹافٹ منٹاں سیکنڈاں دے وچ ہندوستان دی زمین دے اوتے پہنچا دے. ہوا نے انہوں چکیا، چک کے ہندوستان دی زمین دے اوتے پہنچایا. جس وقت ہندوستان دی زمین دے اوتے ہجے انہیں قدم ہی رکھیا وے، او دی روح پرواز ہو گئی، او دی جان نکل گئی. دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اسرائیل، ہونی چند گھڑیاں تو پہلے میرے کو آیا ہے، ایک بندے وال تو ڈیلے پاڑ پاڑ کے وہنا سا پیا، اکھاں کڈ کڈ کے وہنا سا پیا تے گھور گھور کے وہنا سا پیا، کی وجہ تھی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ دے نبی سلیمان علیہ السلام، میں اس بندے دی حیات دا دفتر چیک کیتا سی، میں ویکھیا سی یہ زندگی دے دن ختم ہو چکے نے، یہ زندگی دی راتاں ختم ہو چکیاں نے، صبح ختم ہو چکیاں نے، شاماں ختم ہو چکیاں نے، چند سیکنڈ، چند لمحات اور چند گھڑیاں یہ زندگی دیاں باقی رہ چکیاں نے، چند سا باقی رہ چکے نے. لہذا میں فکر پہ کرتا سا، سوچتا سا پیا کہ آیا کتوں میں، اور یہ زندگی یہ قسمت میں یہ بھی دیکھی سی کہ یہ موت ایسے واقع نہیں ہونی، یہ موت ہندوستان کی زمین کے اتنے واقع ہونی ہے. میں یہ فکر پہ کرتا سا کدو یہ اپنی زمین کے اتنے جائے گا تے کس طرح یہ روح اتنے پرواز ہوئے گی. ہوں سمجھ آئیے کہ ہوا نو تسی حکم دیتا ہے، ہوا نے انہوں منٹاں سیکنڈاں دے وچ ہندوستان کی زمین کے اتنے پہنچا دیتا، ملک شام تو چکیا ہے تے ہندوستان کی زمین کے اتنے پہنچا دیتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور ہن میں او دی روح قبض کر کے آیا ہوں، ہن میں او دی جان کٹ کے آیا ہوں، ہن میں او دی روح قبض کر کے آیا ہوں. وہ ایسے لگا پھردا سی کیا موت او دے پیچھے لگی پھرتی سی پئی، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ ہو بولو ہر دم، بلند آواز نہ پڑھو اللہ بولو ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ بولو ہر دم اللہ. اج ماہ شبان دی 13 تاریخ ہے، 14 تاریخ شروع ہو چکی ہے، اج 13 تاریخ تھی تے کل والی جڑی رات ہے نا وہ وے ماہ شعبان دی 15ویں رات، جنوں کہندے نے شب برات، بخشش دی رات. اور کل والی رات وچ اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے احکامات تقسیم ہوندے نے، موت و حیات دے فیصلے ہو جاندے نے. اور انہاں کماں وچوں ایک کام یہ بھی ہوندا وے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہ بندیاں نے ایس شب برات تو لے کے اگلے سال دی شب برات تک مرنا ہے، انہاں دا نام دفتر اموات وچ لکھ دیتا جاندا ہے. اور جنہ بچیاں نے ایس شب برات تو لے کے اگلی شب برات تک پیدا ہونا ہوندا وے، انہاں دا نام دفتر حیات وچ لکھ دیتا جاندا ہے. اگلے دن میرے غریب خانے دے اوتے محفل پاک ہوئی، جہدے وچ ساڈے پیر و مرشد شیخ طریقت حضور قبلہ عالم قبلہ حاجی صاحب دے صاحبزادے جناب الحاج پیر محمد داؤد رضوی صاحب تشریف لے آئے، اور انہوں نے اپنے بیان دے وچ ارشاد فرماندیاں ہویا ایک ملفوظ شریف ارشاد فرمایا، ایک گل ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا سی کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے او دا نام جڑا وے نا والدین یونین کونسل وچ جا کے لکھا دیندے نے، او دے دفتر وچ جا کے ناظم دے دفتر وچ یا یونین کونسل دے دفتر وچ جا کے او دا نام درج کرا چھڑدے نے کہ ساڈے گھر وچ بچہ پیدا ہویا وے، بچی پیدا ہوئی ہے، فلانی تاریخ نو پیدا ہوئی ہے، اسی او دا فلانا نام رکھنا چاہتے ہیں. وہ پھر اگوں معلومات کردا ہے، حاصل کردا ہے کہ تسی کہڑے محلے رہندے ہو، کہڑے پنڈ رہندے ہو، اور کی نام دا کی تہاڈا نام ہے، اور بچے دا کی نام ہے، بچے دے باپ دا کی نام ہے، بچے دے دادے دا کی نام ہے. ساری معلومات کر کے پھر وہ پیدائش پرتی
بنا کے نہ دے دینا وے، وہ سیکٹری پیدائش پرچی بنا کے دے دینا وے۔ اور جس وقت بندے نے مرنا ہوندا ہے، مرن تو بعد او دا نام جڑا وے او بھی لکھایا جاندا وے، کونسل دے یونین کونسل دے دفتر وچ او دا نام جڑا ہے کمیٹی گھر وچ لکھایا جاندا وے کہ ساڈا بندہ فلانا فوت ہو گیا وے، تے او دا شناختی کارڈ جمع کرایا جاندا وے، او دا نام درج کرایا جاندا وے، اور پھر او دا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جڑا وے بنوایا جاندا وے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے پھر او دا سرٹیفکیٹ حاصل کیتا جاندا ہے۔ اے دنیا دے اندر روٹین چلدی ہے پئی، یہ دنیا میں کام ہو رہا ہے، یہ دنیا دے اندر سلسلہ چلتا ہوئے پیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے، اور تسی تے جس وقت بچہ پیدا ہوندا ہوئے، پیدا ہون تو 2 دن بعد یا 4 دن بعد یا 5 دن بعد اس بچے دا نام لکھواندے ہو کہ ساڈے گھر وچ بچہ پیدا ہویا وے، ساڈے گھر وچ بچی پیدا ہوئی ہے، اور پھر وہ نام تسی لکھواندے ہو، پیدائش پرچی بنواندے ہو۔ اسی طرح جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، بیوی فوت ہو جاوے، باپ فوت ہو جاوے، خاوند فوت ہو جاوے، ماں فوت ہو جاوے، وہ فوت ہون تو 2 دن بعد یا 4 دن بعد یا 5 دن بعد یا 4 دن بعد وہ نام تسی لکھواندے ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنواندے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچہ پیدا ہوئے اس تو بعد وہ نام لکھواندے ہو، بندہ مر جاوے وہ نام تسی بعد وچ لکھواندے ہو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ارشاد فرما گئے نے کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات جس رات وچ پورے سال کے امور جڑے نے تقسیم ہو جاندے نے، اور انہاں امور وچوں ایک امر، انہاں احکامات وچوں ایک حکم، اور انہاں کاماں وچوں ایک کام ایویں ہوندا وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شب برات کو لے کے اگلی شب برات تک جنہ بچیاں پیدا ہونا ہوندا وے او دا نام اج ہی دفتر حیات وچ لکھیا جا رہا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اس بچے پاویں سال دے اخیر وچ بچہ پیدا ہوئے، پاویں اگلے سال دی 13 تاریخ تک وہ بچہ پیدا ہونا ہوندا وے، لیکن او دا نام دفتر حیات وچ اج ہی لکھیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جنہ بندیاں نے ایس شب برات تو لے کے اگلے شب برات پورے سال وچ جس مہینے دے، جس ہفتے دے، جس دن وچ، جس رات وچ، جس صبح وچ، جس شام وچ، پاویں سال دے شروع وچ، پاویں سال دے وسط وچ، پاویں سال دے آخر وچ، اگلے سال دی 13 شعبان دی تاریخ تک جس بندے نے مرنا ہوندا وے او دا نام اج ہی دفتر اموات وچ لکھیا جا رہا ہے۔ مرنا کدوں ہوئے؟ اگلے سال۔ مرنا کدوں ہوئے؟ شب برات تو بعد، 2 دن بعد یا 4 دن بعد یا 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد، 2 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد، ماہ رمضان میں جنہ مرنا ہے، یا ماہ شوال میں، یا ماہ ذوالقعدہ میں، یا ماہ ذوالحجہ میں، یا ماہ محرم میں، یا ماہ صفر المظفر میں، یا ماہ ربیع الاول میں، یا ماہ ربیع الاخر میں، یا ماہ جمادی الثانی میں، یا ماہ جمادی الاخر میں، یا رجب المرجب میں، یا ماہ شعبان دے پہلے 15 دنوں دے وچ جنہ مرنا ہوندا وے انہاں دا نام اج ہی شب برات دی رات نو دفتر اموات وچ لکھیا جا رہا ہے۔ ایویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، فرمایا مرن والیا تو شب برات دی رات نو زندہ ہے، لیکن اگلے سال دی شب برات تو نہیں نکلی، کیوں؟ اس واسطے اگلے سال وچ تو دنیا تو چلیا جانا ہے۔ ہن سانو تانوں کی پتا وے کہ سانو تانوں ساڈے وچوں کینوں اگلے سال شب برات نصیب ہونی ہے یا نہیں نصیب ہونی؟ اس واسطے فکر یہ کرنا چاہیے وے، کی فکر کرنا چاہیے وے کہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ اللہ بولو ہر دم اللہ۔ اے اج ہی اس روڈ دے اوتے ایکسیڈنٹ ہویا، 2 بندے ڈگ پے نے، سنن وچ آیا وہ بندے اٹھے ہی نہیں، گھروں آئے سن، کتنے جانا سی کتنے نہیں جانا سی۔ اس تو پہلے 2-4 دن پہلے، چند دن پہلے اسے روڈ دے اوتے، اس جگہ دے اوتے ایکسیڈنٹ ہویا، ٹرک دا تے موٹر سائیکل دا، اور وہ 2 بندے موٹر سائیکل دے اوتے سوار سن، انہاں 2 بندیاں دیاں دوویں لتاں فریکچر ہو گئیاں۔ انہاں وچوں ایک بندہ
چند 2 دن پہلے فوت ہو گیا اور دونوں بندے بورڈ دفتر جا رہے سن، اتوں کے ملازم سن اور سننے میں یہ بھی ہے کہ دونوں بندے حافظ قرآن سن. حافظ جی بند کر دو فون، بند کر دو. دونوں بندے حافظ قرآن سن لیکن گھروں آئے نے دفتر روزی کے سلسلے میں، لیکن اگوں دفتر جانا نصیب نہیں ہویا. رستے اے معاملہ بن گیا تے اے کوئی پتہ نہیں اسی یہ قدم چکیا تے رکھنا نصیب ہونا یا نہیں ہونا. قدم رکھیا تے چکنا نصیب ہونا میں یا نہیں ہونا. سا اندر ہے تے باہر کڈنا نصیب ہونا میں یا نہیں ہونا. سا باہر ہے تے اندر بھیجنا نصیب ہونا میں یا نہیں ہونا. یہ کوئی پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کل تے درکنار پل کی خبر نہیں. کل کی ہے تے پل کی ہے. کل 24 گھنٹے گزر جان اگلا کل شروع ہو جاتا. عشاء دی نماز تو بعد مختصر محفل پاک منعقد ہوئی رات کے 12 بجنے نے تے کل شروع ہو جانا. 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے تو بعد یا 24 گھنٹے تو بعد کل شروع ہو جاتا وے. ایویں کل تے پل کی ہے. پل جدو بندہ اکھ چمکدا ہے نا، اکھ دا پلک ماردا ہے تے اکھ چمکدا ہے، او بندہ سو گیا جے، انہوں اٹھاؤ ذرا کو. جس وقت بندہ چمکدا ہے، اکھ چمکدا ہے نا، اکھ بند کر کے کھولدا ہے، اونوں کہندے نے پلک مارنا. تے ایویں پل فرمایا کل نہیں بلکہ پل. تو سال دی فکر پیا کرنا میں، تو 2 سال دی فکر پیا کرنا ہے، 5 سال دی، 10 سال دی، 20 سال دی، 50 سال دی، 100 سال دی فکر پیا کرنا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ ہو بولو ہر دم ہو اللہ بولو ہر دم اللہ ہو. تے اے فکری محفل وچ بیٹھ کے اسی سبق اج کی یاد کرنا ہے. سبق یہ یاد کرنا ہے کہ سانو اپنی موت نو یاد رکھنا چاہیے، اپنی موت دا فکر کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بھی ہے وے بندہ راہ خدا وچ جا کے لڑے نہ، جنگ نہ کرے، گھر بیٹھا بیٹھا وہ فوت ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ انہوں شہادت کا مرتبہ عطا فرماوے؟ کوئی ایسا عمل ہے وے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے وے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیڑا عمل ہے جڑا بغیر شہید ہون تو شہادت کا مرتبہ حاصل کیتا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی صبح بیدار ہون تو لے کے رات نو سون تک سارا دن پورے دن وچ 20 مرتبہ اپنی موت نو یاد کرنا، ہر روز 20 مرتبہ اپنی موت نو یاد کرے تے 20 مرتبہ موت نو یاد کرن دی عادت بنا لوے تے روٹین بنا لوے گا نا، اللہ تعالیٰ انہوں مردے وقت شہادت دا مرتبہ عطا فرماوے گا، شہادت دا رتبہ عطا فرماوے گا. تے موت نو یاد کرن دے بھی بڑے فضائل نے، موت نو یاد رکھن دے بھی بڑے فائدے نے، اور بڑیاں نصیحتاں حاصل ہوندیاں نے، اور بڑے سبق حاصل ہوندے نے. اس واسطے بندہ خدا تعالیٰ دے ذکر تو غافل نہیں رہندا. خاص کر کے انہاں ڈرائیوراں نو تے ہسپتال وچ لگن والیاں نو، جڑے ہسپتال وچ ملازم ہوندے نے یا ڈاکٹر حضرات ہوندے نے، انہاں نو تے ہر وقت موت یاد آرڈی رہندی، آرڈی انہاں نو موت یاد رہندی. کدی کوئی کیس آ گیا، کدی کوئی کیس آ گیا، کدی کوئی اس طرح دا معاملہ پیش آ گیا، کدی ادھروں ایمبولینس آ گئی، کدی ادھروں ایمبولینس آ گئی، کدی ادھروں ایمبولینس آ گئی. اس طرح دے واقعات جڑے نے وہ ہسپتالاں وچ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کوئی بھی دن خالی نہیں گزردا. لیکن اوتھے تے جا کے موت یاد آندی ہے نا. جڑے ڈرائیور حضرات نے انہاں نو ہر ویلے اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ بیٹھے کتنے نے؟ موت دے منہ دے کے بیٹھے ہوئے نے.
موت دے منہ دے اگے بیٹھن دے باوجود کئی ڈرائیور جڑے نے کئی ڈرائیور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف نہیں کرتے، خدا کو ڈردے نے، اللہ تعالیٰ دی یاد تو بہت غافل نے، نہ نماز دی فکر، نہ روزے دی فکر، نہ اپنی موت دی فکر، نہ اپنی قبر دی فکر، نہ اپنی حشر دی فکر۔ بیٹھے کتنے نے؟ ڈرائیور سیٹ دے اتنے بیٹھے نے، بیٹھے کتنے نے؟ موت دے منہ دے کے بیٹھے ہوئے نے۔ کسی وقت بھی خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کرے حادثہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جنہ موت دے منہ کے بیٹھے ہوندے نے نا اُنہ ہی وہ بدماشی کھلارتے ہوندے نے، اُنی بدماشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلانا بندہ ساڈے اگوں لنگدا پیا، سڑک کراس کردا پیا تے کتنے کر نہ جاوے، وہ رکدا تے پیا روکے، وہ بھجدا وے تے پیا بھجے، اور واپس جانا وے تے پیا جاوے، لیکن میں اپنی رفتار تھوڑی نہیں کرنی، میں اپنی رفتار گھٹ نہیں کرنی۔ کئی ڈرائیور بڑے خدا ترس ہوندے بھی نے، بڑے احساس والے ہوندے بھی نے۔ سعودیہ دے اندر حاجی صاحب نے ماشاءاللہ دیکھے ہے، خود بھی اتنے ڈرائیوری کرتے رہے نے، انہاں دا تجربہ بھی ہے وے، لیکن میں تے اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے نا، حرم شریف دے سامنے، مسجد نبوی دے سامنے بڑا وڈا روڈ ہے، بڑی وڈی سڑک ہے، بڑی وڈی روڈ ہے۔ تسی بے شک جنی وڈی جنی تیز میں ٹریفک چلدی ہے نا پئی، بے شک تسی اکھاں بند کر کے سڑک کراس کر جاؤ۔ اس قدر شرم و حیا کرتے ہیں اتوں کے ڈرائیور، اس قدر حیا کرتے ہیں نا۔ اے کون نے بھائی؟ اے حاجی حضرات نے، اے نمازی حضرات نے۔ یہ سڑک دے کنارے دے کھلوتا ہوئے، انہیں آخر سڑک کراس کرنی تو ہی کھلوتا ہے نا، سڑک کراس کرنے والا کھلوتا ہے، لہٰذا سانو گنجائش دے دینی چاہیے، اسی کھلو جائیے، اسی رفتار اپنی گھٹ کر لیے۔ کئی ڈرائیور جڑے نے اتنے بریک لا لیتے ہیں، کھلو جاؤ، پچھلے کھلو جاتے، پچھلے ساری ٹریفک ساری جام ہو جاتی ہے۔ کی نویں اگے نمازی حضرات سڑک کراس پہ کرتے ہیں، حاجی حضرات سڑک پہ کراس کرتے ہیں، منٹ بعد، دو منٹوں بعد، چار منٹوں بعد ٹریفک جڑی اتنے جام ہو جاتی ہے۔ کہتے واسطے لوکی سڑک پہ کراس پہ کرتے ہیں، لیکن ایسے ٹریفک دا نظام اس قدر درم برم، اس قدر بدماشی والا نظام بنیا ہوا ہے نا، اس قدر بدماشی والا نظام بنیا ہوا ہے ٹریفک دا کہ بندہ کنار دا تھوڑی کتنے سڑک کراس ہی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ کراسنگ سٹاپ دے اتنے بھی بندہ کنار دے او بڑے فکر دے نال سڑک کراس کرتا ہے، اتنے بھی آ کے انہوں نے شرم یا نہیں ہوتی، اتنے بھی آ کے خیال نہیں کرتے، اپنی سپیڈ گھٹ نہیں کرنی، جو مرضی ہو جاوے۔ اس واسطے کنی دیر تک ایسا کرتے رہو گے، آخرکار تسی اودی موت دا فکر نہیں کرتے پے تے تانوں کنار دا اپنی زندگی دا فکر کیویں ہو سکتا ہے جدوں تسی اودی زندگی دا فکر نہیں کرتے پے۔ اس واسطے خیال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دے کولوں ڈرنا چاہیے، آپی بھی بچنا چاہیے تے ہورناں نوں بھی بچانا چاہیے، آپی بھی بچنا چاہیے تے ہورناں نوں بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی رسول دا فرمان ہے کہ جس بندے نے ایک بندے دی زندگی بچائی ہے، ایک بندے نوں موت تو بچایا وے، سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات دے فضل دے نال اونے پوری خدائی نوں بچا لیا۔ ایک بندے نوں موت دے کولوں بچانا سمجھو کہ اونے ساری خدائی نوں، ساری انسانیت نوں موت دے کولوں بچا لیا تے جڑے آپ بھی نہیں بچدے تے ہورناں نوں بھی نہیں بچدے، سمجھو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے کولوں نہیں ڈردے تے تو او دی حیات دا، او دی زندگی دا فکر نہیں کردا تے تینوں اپنی زندگی دا فکر کیویں ہو سکدا وے؟ اس واسطے تو خیال کر، او دے پیچھے نہیں میرے پیچھے بھی اسرائیل علیہ السلام لگے ہوئے نے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ بولو ہر دم، اللہ بولو ہر دم، اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ بولو ہر دم، اللہ۔ اگلے سال دی شب برات درکنار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات مہربانی فرمائے، کرم کرے، ہو سکتا ہے کئیاں نوں کل دی رات بھی نصیب نہیں ہوتی، کل دی رات بھی تے کوشش کرو اللہ پاک تانوں سانوں سارے نوں زندگی عطا فرماوے تے ایہو جے جڑے موقع آنے نے نا آندے نے نا زندگی دے وچ بار بار سنہری موقع، شب برات، شب معراج، شب قدر، اس طرح دے موقعاں کولوں قبر دا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے وے تے حشر دا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے تے کل دی رات سون دی رات نہیں، کل دی رات
جاگن دی رات ہے، شب بیداری کرن دی رات ہے، نفل و نوافل پڑھن دی رات ہے، تلاوت قرآن کرن دی رات ہے، درود پاک پڑھن دی رات ہے، ذکر و فکر کرن دی رات ہے۔ کل دی رات غافل ہون دی رات نہیں، کل دی رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سر جھکان دی رات ہے تے ہاتھ اٹھان دی دعا رات ہے تے اپنے گناہ بخشوان دی رات ہے۔ جڑی کل دی رات ہے نا، اپنے گناہ بخشوان دی رات ہے۔ اس واسطے کوئی بندہ، کوئی بی بی، کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان بہن، کوئی مسلمان ماں، کوئی مسلمان بچی، کوئی مسلمان نوجوان، بچہ، بڑھا، جوان، کل رات نو اللہ تعالیٰ دے ذکر تو تے آخرت دے فکر تو محروم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر ایک بندے نو اللہ تعالیٰ دے گھر وچ حاضر ہونا چاہیے وے۔ اور تقریباً 11-12 بجے تک کل انشاءاللہ تعالیٰ محفل پاک ہوئے گی، خطاب ہوئے گا جہدے وچ موضوع ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے تلامذہ کرام، یعنی آپ دے شاگرداں نے کیسی زندگی گزاری اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کس طرح انہاں دے شاگرداں نے علم دین حاصل کیتا اور پھر کس طرح اپنے استاداں دے نقش قدم دے تے چلدے رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے کل شاگرداں دا تعارف کرایا جائے گا تے آپ دے کچھ شاگرداں دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سانوں مرد وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے اور ایہو جے موقعہ تو آخرت دا فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے تے اپنے گناہ بخشوان دی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ ذکر ہوئے گا، اس تو بعد سلام شریف، اس تو بعد پھر ختم پاک سے دعائیں خیر۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڈ جھگڑا دنیا فانی دا نہ مان کر اس جوانی دا کی دعویٰ چیز بیگانی دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولت مال لوٹا
پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام آسیو ساملو سامنے مصطفیٰ آسیو ساملو سامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کاش محشر جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوقت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے لاج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول اللہ
جنا گلیاں وچ تیرا پھریا سونا اونا گلیاں دی خاک بنا دے آدوں تیرے کرم کماویں اینو یار دی دید کرا دے جلوائے ذاتے مولا کائنات جن سے مجلا طور پہ جن کا تجلا مسجد اقصی مصلی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یاد تیری دا ٹھنڈیے بائے کدے شاد کری دل میرا لے پیغام وصل دا آویں ہووے غم دا دور ہنیرا ہر دم تانگ جینا دی میں کو او کد پاسن میں ول تیرا خوش وسے او بستی آدم او جتھے میرے نبی دا ڈیرا آوی جا وحدت کے پھول یہ سلامی آج دانا ہو قبول. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف تمام حضرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ پاک حضور نبی پاک صاحب اللہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف واللیل کے وسیلہ جلہ سے
ہمارا مل بیٹھنا قبول منظور فرما۔ جناب حاجی اصغر صاحب نے جو ماہانہ محفل ذکر کا انعقاد کیا، یا الہ العالمین ان کے کاروبار میں، مال جان میں برکتیں، رزق کے اندر وسعتیں اور فراوانیاں عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے یا اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول کیے کا شرف عطا فرما، اس کا ثواب انبیاء صدیقین شہداء صالحین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ دین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سروودیہ کے مشائخ اہل خانہ اہل مجلس اہل علاقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور کے توسل سے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اہل مجلس کے جتنے بھی عزیز وفات پا چکے ہیں، یا اللہ پاک سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش فرما۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی زندہ ہیں، یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غافلوں کو غفلت سے بچا، سب کو آخرت کا فکر عطا فرما۔ ذکر و فکر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف واللیل کے توسل سے یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہسپتالوں کے اندر بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا علاج، ان کی شفا کا سبب بنا۔ یا الہ العالمین جو تندرست ہیں، یا اللہ پاک ان کو تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، صحت یاب ہونے کو یا اللہ پاک غنیمت سمجھتے ہوئے، یا اللہ پاک ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کل آنے والی جو رات ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات بڑی برکتوں والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والی رات ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کے بابرکت لمحات میں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کی، توبہ کی، تلاوت قرآن کی اور نفل و نوافل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین غافلوں کو غفلت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے بات دے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بل فرا کا صدقہ کر غم کو فراح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعدزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، زینت صدق و صفا سے کر ہمیں آراستہ، مرشدی صادق محمد باصفا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اٹھو بھائی۔